خوش آمدید. ہمارے ساتھ پاکستان کا بہت بڑا نام پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ اینڈ سی او ہیں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے اور ماہر وبائی امراض ہیں, پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. میں کوئکلی بہت سارے سوالات ہیں. تو سر ایک تو پہلے یہ بتا دیجئے کہ کورونا انسان کس حد تک اپنی طبیعت خراب محسوس کرے تو اس کو اسپتال جانا چاہیے, ورنہ گھر پر ہی رہ کے بس اگر لگے کہ کورونا کچھ ہو گیا ہے مجھے تو بس گھر پر ہی آئسولیٹ کر لینا چاہیے اپنے آپ کو؟ دیکھیے کرونا کی جو سوری ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس سے پہلے بتا دیجئے کہ کیا ہو انسان کو تو اس کو ٹیسٹ کرانے کا سوچنا چاہیے, پہلے یہ بتا دیں. صحیح. دیکھیے اگر آپ کو ایک ان ایکسپلینڈ فیور ہے جس کی کاز سمجھ میں نہیں آ رہی, سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے, کوئی چیسٹ میں پین ہو رہا ہے, چکر آ رہے ہیں, آپ کے کمر میں درد ہو رہا ہے, گردوں پیشاب میں خون آنا شروع ہو گیا ہے فیور کے ساتھ خاص طور پہ, کیونکہ فیور بڑا کامن سمٹم ہے اس میں, تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اور خاص طور پہ اس ریفرنس میں کہ اگر آپ کا کچھ لوگوں کے ساتھ ریسنٹ پاس میں ایکسپوجر ہوا ہے جس سے آپ یہ شک کرتے ہیں تو ہائی انڈیکس آف سسپیشن along with these symptoms آپ کو الرٹ کرنا چاہیے کہ کہیں آپ کو کورونا تو نہیں ہو گیا. ایسی صورت میں کورونا ٹیسٹ کرانا اگر ہو جاتا ہے تو اس کا اور اس وقت جو ٹیسٹ کروانا چاہیے وہ پی سی آر ٹیسٹ ہے جو کہ وائرل آر این اے کو چیک کرتا ہے جو کہ آپ کے تھروٹ سے یا ناک کی بیک سے لیا جائے. سر میں ذرا اس کو تاکہ میرے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے, یعنی پی سی آر ٹیسٹ یعنی کہ میں عام آدمی کی زبان میں بات کر رہا ہوں, وہ جو ناک والا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کرانا چاہیے نہ کہ اینٹی باڈیز, یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ نہ کہ میں ایسے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ اینٹی باڈیز جو ہے وہ مرض کے بعد اینٹی باڈیز ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ پی سی آر تو ناک سے ہوتا ہے, اینٹی باڈیز کس طرح ہوتا ہے؟ جی اینٹی باڈی ٹیسٹ خون سے ہوتا ہے, لیکن اینٹی باڈی ٹیسٹ کے بارے میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ سمجھنے کی ہیں کہ ابھی یہ ایک ایسا مرض ہے کہ ہمیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب باڈی میں کوئی جراثیم آتا ہے تو باڈی اس کے خلاف کچھ کیمیکلز پروڈیوس کرتی ہے, اس کو اینٹی باڈی کہتے ہیں, وہ اینٹی باڈی اس وائرس کو مارتی ہیں. تو ابھی ہمارے پاس چونکہ یہ نیا وائرس ہے تو اس کے متعلق جو اینٹی باڈیز بن رہی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے کانسیپٹس بہت کلیئر نہیں ہیں. صحیح ہے. تو عام طور پہ جب وہ اینٹی باڈیز بنتی ہیں تو 2-3 ہفتے کے بعد وہ پازیٹیو ہو جاتی ہیں خون میں. اب وہ کتنے عرصے لاسٹ کریں گی, نہیں لاسٹ کریں گی, کیا پازیٹیوٹی ہوگی, اگر وائرس نے اپنی شیپ چینج کر لی تو کیا وہ اینٹی باڈی ڈائگنوز بھی ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی, تو ابھی بڑے کوسچنز ہیں اس کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں اینٹی باڈیز ٹیسٹ آپ کی نظر میں زیادہ ریلائبل نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ جو 100% تو نہیں کہنا چاہیے, ایون جو پی سی آر ٹیسٹ بھی ہے اس کی بھی سینسٹیوٹی اباؤٹ 70% ہے, لیکن وہ موسٹ ریلائبل ٹیسٹ وہی ہے. اینٹی باڈی ٹیسٹ اس پوائنٹ پہ بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. کسی کو بھی نہیں کرانا چاہیے, یا مثلا میں ہوں جس مجھے کوئی علامات وغیرہ محسوس نہیں ہو رہی, میں چاہتا ہوں کہ اندازہ لے لوں کہ میرا جسم میں اس وقت قوت مدافعت کتنی تگڑی ہے, تو میں اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرا لوں یا کسی کے لیے کرانے کا فائدہ نہیں ہے؟ دیکھیے وہ کرا سکتے ہیں آپ, میں اور آپ دونوں کرا سکتے ہیں, میں ہیلتھ کے پروفیشنل ہوں, آپ پبلک فگر ہیں. اچھا لیکن کیا اینٹی باڈی کا پازیٹیو ہونا کیا یہ مطلب ہے کہ میں ایکسپوز ہو چکا ہوں؟ نمبر 2 کیا وہ کتنے عرصے لاسٹ کرے گی؟ نمبر 3 اگر وہ نیگیٹو آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایکسپوز نہیں ہوئے؟ تو چونکہ یہ ابھی بہت کوسچنز ہیں, لہٰذا اسی لیے دنیا کی کوئی ایجنسی اس سٹیج آف دا وائرس پہ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ ریکمینڈ نہیں کرتی. آپ کہہ رہے ہیں وہ ناک والا پی سی آر ہے, ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. اب انسان کی طبیعت خراب ہو گئی, اس نے کورونا ٹیسٹ کرا لیا, پازیٹیو آ گیا, اللہ نہ کرے کسی کو, اب اس کو کب تک گھر میں رہنا چاہیے اور کیا ہونے لگے تو اب اس کو گھر سے اسپتال کا رخ کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کو پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا چاہیے اور اپنے لوڈ ون کو بچانا چاہیے, بلکہ لوڈ ون کو بھی ٹیسٹ کرانا چاہیے گھر میں, خاص طور پہ اگر کوئی بزرگ ہے. صحیح ہے. اچھا اس کے بعد دوسرا یہ کہ اس کو پانی کا استعمال بڑھانا چاہیے ریزنیبلی, کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہ مار ڈالے. اس کے بعد جو اچھی امیون بوسٹنگ دوائیاں ہیں یا میڈیکیشنز ہیں اس میں وائٹامن سی ہو گیا, وائٹامن ڈی ہو گیا, زنک ہو گیا, سیلینیم ہو گیا, ہمارے ہاں کہتے ہیں کلونجی, اور یہ جو دوسری چیزیں میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا, ادرک کا استعمال اور یہ گارلک کا استعمال, یہ چیزیں بڑھا لیں آپ ذرا. اسی طرح غذا اپنی اچھی کریں, نیند لیں, پھل کا استعمال کریں, کچھ اچھا گوشت وغیرہ, انڈا وغیرہ لیں تاکہ آپ کا اپنا نظام دفاعی استعمال ہو. اس کے بعد اگر آپ کو سمٹمز سٹیبل رہتے ہیں اس میں آپ واچ کریں کہ آپ ایک پلس آکسی میٹر لے لیں, دیکھیں آپ کی سیچویشن ٹھیک رہتی ہے کہ نہیں, وہ خون میں آکسیجن سیچویشن کو مانیٹر کرتا ہے. تو ایز لانگ ایز آپ کو پتا ہے کہ آپ کی آکسیجن سیچویشن ٹھیک ہے, آپ کو سانس لینے میں کوئی دقت نہیں, یہ 2-2.5 ہزار روپے کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے اس میں آکسی میٹر کیا دکھائے تو اسپتال جانا چاہیے؟ ہاں تو اگر آپ دیکھیں کہ نارمل ہماری سیچوریشن 90 سے اوپر ہونی چاہیے، 92 93 94، لیکن اگر وہ 80 کی طرف جا رہی ہے یا ایون 70 میں جا رہی ہے تو فوراً آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی باڈی میں آکسیجن فلٹر ہو کے آپ کے خون میں نہیں جا رہی. تو یہ ایک بڑا الارمنگ چیز ہے. لیکن اس سے پہلے ہی آپ کو عام طور پہ سانس کی دقت شروع ہو جائے گی. اور اس میں ایک اور ریکمنڈیشن میں جو سب کو دینا چاہتا ہوں ایسے سب مریضوں کو، وہ یہ کہ آپ لوگ ایسپرین کا استعمال کرنا شروع کر دیں. ایک ایسپرین ونس اے ڈے 75 ملی گرام کی، اور پیٹ کے بل لیٹیں، چونکہ وہ لنگ کا وہ حصہ جو پیچھے کی طرف ہے وہ اچھا پرفیوز ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ کا سانس اور بھی بہت بہتر ہو جائے گا. یہ ایک سنگل طریقہ ہے جس سے بہت سے لوگ گھر پہ اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرابلم. لیکن اگر بخار بڑھ رہا ہے، سانس میں دقت ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، چیسٹ میں پین شروع ہو گیا، اگر جانڈس ہونا شروع ہو گیا، پیشاب کمر میں درد ہو رہا ہے گردوں کی جگہ پہ، یا پیشاب کم آنا شروع ہو گیا، پیشاب میں خون آنا شروع ہو گیا، تو آپ کو امیڈیٹلی ڈاکٹر کو رپورٹ کرنا چاہیے. سر ابھی جاتے تھے بتا دیں، اب تو چونکہ انفارچونیٹلی بہت ساری مثالیں آس پاس نظر آ رہی ہیں جن کو کورونا ہو گیا ہے، جس کو کورونا ہو گیا اور گھر میں اس نے آئسولیٹ کر لیا، وہ کیا کرے؟ مثلاً پھر وہ اس کے کپڑے مطلب وہ جب چینج کرے گا تو کیا کپڑے اپنے دے سکتا ہے باہر دھونے کے لیے، یا خود ہی دھو لے؟ یا جن پلیٹوں میں وہ کھانا کھا رہا ہے وہ پلیٹیں کیا خود ہی دھو لے یا کیا کرے؟ یہ بتا دیں. ایک آدمی کو کورونا ہو گیا ہے، اپنے گھر میں آئسولیٹڈ ہے، اب وہ کیا کرے؟ کانٹیکٹ کس طرح؟ بالکل ایسے. یہ تو آپ اس کے وہ تو جو کرے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا چونکہ وہ آئسولیشن میں ہے. اب اس کے گھر والوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جو بھی کپڑے وہ دے رہا ہے وہ گلو پہن کے لیں، ماسک لگائیں، کیپ لگائیں، آنکھوں کو گوگل لگائیں. پھر جب پلیٹ واش کر رہے ہیں تو وہ میک شور کریں کہ اس کے سپلیش ان کے فیس پہ نہیں آتا. اب بہت لو رسک ہے پلیٹوں سے یا کپڑوں سے وہ ٹرانسفر ہوگا، لیکن بڑا احتیاط بہت ضروری ہے. لو رسک یعنی اگر کوئی کورونا پیشنٹ ہے، اس نے اگر اس کپ کو ہاتھ لگایا جو میرے ہاتھ میں ہے اور اس نے وہ کپ مجھے دے دیا ہے، تو اب اگر میں نے اس کپ کو پکڑ لیا ہے کورونا پیشنٹ نے جو مجھے دیا، اور پھر میں نے اپنی آنکھ صاف کی ہے یا ناک پر ہاتھ لگایا ہے، تو کیا مجھ میں منتقل نہیں ہو گیا؟ جی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب کپ ریسیو کریں تو آپ گلو پہن کے ریسیو کریں. ٹھیک ہے. یعنی چونکہ آپ نے پیشنٹ کو تو آئسولیٹ کر دیا، اب اس کو گلو پہننے کی ضرورت نہیں ہے آئسولیشن کے اندر، لیکن اب ہر اس آدمی کو جو باہر سے اسے رابطے میں آئے گا اپنے آپ کو بچانا ہے. ان ادر ورڈز وہ جو ہے وہ چونکہ آپ سب کے لیے انفیکشس ہے جو گھر کے لوگ ہیں، تو ہر گھر والے نے اپنے آپ کو اپنے ایکسپوجر میں اپنے آپ کو سے بچانا ہے. یہ کپڑوں پر یا سرفیس پر کتنی دیر رہتا ہے؟ اگر ایک کورونا کے مریض نے اس کپ کو ہاتھ لگایا ہے تو اس کپ پہ کتنی دیر تک رہے گا وہ کورونا کا اثر؟ بہت زیادہ دیر نہیں. پہ خلے جو میٹل ہے اس میں جو لوہا ہے اس پہ کوئی 2-3 دن رہ سکتا ہے، جو تانبا ہے اس پہ چند گھنٹے رہ سکتا ہے، شیشے وغیرہ پہ اور بھی کم ٹائم میں رہے گا وہ. ٹھیک ہے. جی ہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے گھر والوں کو، اور اس میں کوئی بہت بڑی قیامت نہیں ہے. آپ نے ایک گلو پہن کے سارے کپڑے اس کے برتن ریسیو کر لیے، اس کے بعد کپڑوں کو آپ نے ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا، وہ سارے دھل جائیں گے وہاں پہ گرم ہو کے، اور برتنوں کو آپ نے گرم پانی سے دھو لیا اسی گلو کے ساتھ، تو کوئی بہت بڑا رسک نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. یہ ڈویبل ہے سارے. رائٹ، ڈاکٹر سعید اختر صاحب میری طرف سے یہ پیغام بھی کہ ڈاکٹرز کو اس وقت بڑی پرابلم ہے کہ وہ اسپتال میں مریضوں کے لواحقین ان کی طرف سے بہت زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہیں. یہ نہ بھولیے کہ غلطیاں آف کورس ہو سکتی ہیں، وہ ڈاکٹر بھی انسان ہیں، لیکن اگر انہوں نے اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو ولنریبل فیل کیا، ایک تو ویسے ہی شہید ہو رہے ہیں ڈاکٹرز، جانے جا رہی ہیں، اگر مزید ڈاکٹر ان وجوہات کی وجہ سے بھی گھر بیٹھ گئے تو پھر علاج کس نے کرنا ہے؟ پھر ہوگا کیا؟ تو ذرا اس حوالے سے بہت صبر و تحمل کی ضرورت ہے بہت زیادہ. ڈاکٹرز کو میرا آپ کا سیلوٹ نہیں چاہیے، سیلوٹ ہم کریں اچھی بات ہے، ان کو سیلوٹ سے زیادہ میرا آپ کا تعاون چاہیے. زندگی رہے، صحت رہے، تو اگلے ہم میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.